اس کی بیوی کی تدفین کو 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ غیرت کے نام پر آج ایک بنت ہوا کو سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو دفنانے کے بعد پرسکون سا بیٹھا تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، آج اس نے اپنے خاندان کے نام پر لگنے والے سیاہ دھبے کو اپنے ہاتھوں سے موت دے دی تھی۔ اب وہ اور اس کا خاندان معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتے تھے۔ ان کے خاندان پر لگا بدنامی کا داغ دھل چکا تھا۔ اب کوئی بھی اس کو اور اس کے گھر والوں کو تانے نہیں مارے گا۔ اس کی بدکردار بیوی کا قصہ آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ ہاں، اس کی بیوی ایک بدکردار عورت تھی جو اس کے لیے، اس کے تمام خاندان کے لیے باعث شرمندگی تھی۔ وہ انتہائی پسماندہ علاقے سے تھے جہاں ان کو اپنا گھر چلانے کے لیے دن رات محنت کرنی پڑتی، لیکن اس کی بیوی غربت سے تنگ آ کر غلط راستے پر چل پڑی تھی، جس کی سزا اسے دے کر آج وہ مطمئن تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک کچھ یاد آنے پر ایک دم چونک پڑا۔ اس نے اپنی جیب ٹٹولی اور اٹھ کر مولوی صاحب کے گھر کی طرف چل پڑے اور دروازے پر دستک دے کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ چند ساعتوں بعد دروازہ کھلا اور مولوی صاحب جلوہ گر ہوئے۔ اسے دیکھتے ہی فوراً گلے سے لگا لیا اور کہا کہ آؤ برخوردار، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ وہ مولوی صاحب کے ہمراہ اندر بیٹھک کی طرف بڑھ گیا۔ مولوی صاحب کا گھرانہ اس محلے کا سب سے امیر گھرانہ تھا۔ بیٹھک کی سجاوٹ بھی اعلیٰ طریقے سے کی گئی تھی۔ وہ دونوں چل کر اندر لگے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ اس دوران ان دونوں کے درمیان مسلسل خاموشی تھی۔ اس کا مولوی صاحب کے ساتھ کافی یارانہ تھا، اس لیے بے تکلفی سے ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات کر دیتے تھے۔ اس وقت بھی وہ مولوی صاحب سے کچھ جاننے آیا تھا۔ اس نے چند لمحے انتظار کیا اور پھر کہا کہ اب اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا ہوگا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی قبر میں کیا انجام ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ حوصلہ برخوردار۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے اپنی جیب سے اپنا فون نکالا اور ایک اسکرین آن کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا اور بولے، دیکھ لو۔ وہ اسکرین مکمل طور پر سیاہ تھی۔ اس نے شکوہ کناں نظروں سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور کہا کہ اچھا مذاق کر لیتے ہو آپ، اس کالی اسکرین پر میں کیا دیکھوں؟ تو مولوی صاحب نے کہا، پھر تو جناب آپ نے اس کی قبر کے اندر ایک فل پاور کا ایک LED بلب بھی لگانا چاہیے تھا تاکہ جناب اندر کے تمام نظارے سے روشنی واضح طور پر دیکھ سکتے۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب ہنسنے لگے اور پھر مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر سپاٹ تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اپنی ہنسی کنٹرول کر گئے اور سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے کہ ادھر دو۔ مولوی صاحب نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر اونچی آواز کرنے کا بٹن پریس کیا اور فون ایک بار پھر اس کے ہاتھ میں دے دیا، لیکن اب کے بعد بھی اسے مایوسی ہوئی۔ اب اس نے فون بے دلی سے صوفے پر رکھ دیا اور دوسری باتوں میں مشغول ہو گئے۔ دراصل ان دونوں نے مل کر اس کے کفن میں ایک کیمرہ چھپا دیا تھا، کیونکہ مولوی صاحب ایک مقرر اور لکھاری بھی تھے، تو انہیں جاننا تھا کہ ایک بدکردار عورت کے ساتھ قبر میں کیا معاملات کیے جاتے ہیں، تاکہ وہ اس پر ایک کتاب لکھ کر لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دے سکے۔ وہ انہی کے محلے کا نوجوان تھا، لیکن انتہائی قسم پری کی زندگی گزار رہا تھا۔ مولوی صاحب اس کو اکثر دیکھتے رہتے۔ ان کی بات چیت شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ یہ ایک دوسرے سے بے تکلف ہو گئے۔ مولوی صاحب نے اکثر اس کی مالی مدد کرنا چاہیے، لیکن وہ بہت خوددار آدمی تھا اور محنت کر کے کما کر کھانے پر آمادہ تھا۔ انہی دنوں اس کی بیوی کی بدکاری کا معاملہ اٹھا اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ مولوی صاحب جب جنازہ پڑھانے لگے تو انہوں نے کہا کہ بات تو مناسب نہیں ہے، لیکن اگر تم مانو تو ہم اس میت کے ساتھ ایک کیمرہ بھی دفن کر دیتے ہیں۔ میں نے حال ہی میں بدکرداری کا قبر میں انجام کے موضوع پر کتاب لکھنے کا سوچا تھا، تاکہ لوگوں کو آگاہی دے سکوں کہ اب تمہاری بیوی مر چکی ہے اور وہ بدکردار بھی تھی۔ ہم کیمرے کی مدد سے اس کی قبر کے حالات اور سن سکیں گے، تو مجھے کتاب لکھنے میں آسانی رہے گی اور تم بھی جان جاؤ گے اس کا انجام کیا ہوا۔ یہ میری بس ایک تجویز ہے، باقی فیصلہ تمہارا ہی ہوگا۔ اس نے تجسس کے مارے مولوی صاحب کی بات مان لی اور بیوی کے کفن میں کیمرہ چھپا دیا، لیکن اس کا انہیں کوئی بھی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ کیمرے کی اسکرین بھی سیاہ تھی اور کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید کیمرہ لگانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ مایوس ہو گئے۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں مولوی صاحب کا ملازم چائے اور دیگر لوازمات لے کر حاضر ہو گیا۔
मौलवी साहब के बेहद इसरार पर इसने चाय पी। चाय के बाद इसने मौलवी साहब से जाने की इजाजत लेना चाही कि अचानक फोन से आने वाली आवाज ने इन दोनों को शशतर कर रख दिया। वो हैरत से दंग रह गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जो कुछ कब्र में हो रहा था इसने इन दोनों की दुनिया हिला दी। इसकी जिंदगी में एकदम जैसे जलजला सा आ गया था। मौलवी साहब की हालत भी इससे कुछ मुख्तलिफ ना थी। वो दोनों अपनी अपनी जगह साकित खड़े रह गए थे। इस बारे में तो इन्होंने सोचा ही ना था। वो एकदम होश में आया और फौरन सजदे में गिर गया। प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताती चलूं कि ये कहानी एक मिडिल क्लास तबके में रहने वाले खानदान की है, जिसमें 6 अफराद रहते थे। इस खानदान का वाहिद कफील मर्द हयात था, जो कि अपनी जिंदगी के 32 साल गुजार चुका था। वो एक दफ्तर में मामूली वर्कर था। इसके घर में इसके माँ बाप और 2 बहनें थी। पहले वो लोग 5 थे। छठे फर्द का इजाफा 3 साल पहले मुराद की शादी के बाद हुआ। इसकी शादी इसकी खालाजाद से हुई थी। तानिया एक समझदार और खूबसूरत लड़की थी, लेकिन इसका बैकग्राउंड भी इतना मजबूत ना था। मुराद की दोनों बहनें 6ठी जमात में थी। वो खुद तो मैट्रिक जमात तक पढ़ा था, लेकिन चाहता था कि इसकी बहनें पढ़ लिख जाएं। वो गांव के सरकारी स्कूल में मुफ्त तालीम हासिल कर रही थी। तानिया पढ़ी लिखी ना थी। वो सिर्फ 3री जमात तक पढ़ सकी, जबकि इसके वालिद का इंतकाल हो गया। इसके बाद इसने स्कूल को खैराबाद कह दिया। 2 साल के बाद इसने अपने शौहर का काम में हाथ बटाने का सोचा। मुराद काम से घर आया तो तानिया ने मुराद के लिए खाना लाया। वो खाना खा रहा था कि जब तानिया भी आकर इसके पास बैठी। इसने मुराद को कहा कि मुराद मेरी बात सुने। मुराद ने कहा, हाँ कहो, क्या बात है? तानिया ने कहा कि मुराद मैं भी काम करना चाहती हूँ। मुराद ने कहा, मैं मानता हूँ हमारा गुजर बसर मुश्किल से होता है, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना होने दूं। तुमने ये सोच अपने ज़हन में लाही भी कैसे? बेशक हमारे हालात ठीक नहीं है, लेकिन मेरी गैरत ये गवारा नहीं करेगी कि तुम काम करो और दूसरा तुम्हें काम मिलेगा कहाँ? तुम्हारे पास तो न तालीम है न हुनर। तानिया झट से बोली, कोने वाली जो खाला है ना, वो सब्ज दरवाजे वाली, इनको घर के काम के लिए कोई औरत चाहिए। मैंने इससे बोला था कि आपसे पूछकर बताऊंगी। अब अगर आप इजाजत दें तो काम भी घर के अंदर ही है। मुराद मान तो नहीं रहा था, लेकिन तानिया की जिद के आगे इसने अपने घुटने टेक दिए। अगली सुबह तानिया खाला रशीदा के घर पहुंच गई। घर के कामों में तानिया माहिर थी। खाला रशीदा तानिया के काम से बहुत खुश हुई। तानिया भी बहुत जल्द हर एक से मानूस हो जाती थी। वो मुस्तकिल काम पे जाने लगी थी। दिन गुजरते जा रहे थे। तानिया का रवैया रोज बरोज अजीब होता जा रहा था। आज वो भी गुनगुनाते हुए घर में दाखिल हुई। इसका दुपट्टा गले में पड़ा झूल रहा था और कुछ जमीन को सलामी दे रहा था, और इसके हाथ में एक शॉपर था। इसकी सास ने इसे देखकर नफी में गर्दन हिलाई और कहा कि तानिया, क्या होता जा रहा है तुम्हें? इर्द गिर्द का कोई होश है कि नहीं? इस तरह दुपट्टा गले में डालकर तुम पूरे मोहल्ले से गुजर कर आई हो। लोगों ने देखकर क्या कहा होगा? मत भूलो कि हम लोग शरीफ लोग हैं। इस घर में तुम्हारी नंदी भी रहती हैं। वो तुम्हें इस तरह देखेंगी तो इनके जहनों पर क्या असर पड़ेगा? तानिया ने अपनी सास की बात सुनकर सर झटका और कमरे में चली गई। 2 महीने काम पर जाने के बाद ही तानिया के तौर तरीके बदल गए थे। एक दिन काम से वापस आई तो इसके हाथ में मौजूद शापर्स देखकर मुराद ने पूछा कि इसमें क्या है? तो तानिया ने कहा, मुराद, इसमें मेकअप का सामान और कपड़े और जूतियां हैं। मुझे ना ये सारा सामान खाला रशीदा ने दिया है। वो बहुत अच्छी हैं। इसके बाद रोज यही होने लगा। रोजाना तानिया के हाथ में ढेरों शॉपर्स होते, जिनमें कभी कभी फ्रूट, कभी सब्जी, कभी बिरयानी, कभी पिज्जे, कभी कोल्ड ड्रिंक्स, कभी मेकअप, कभी ज्वेलरी तो कभी जूतियां होती। तानिया सुबह सवेरे उठती, नाश्ता करके कमरे में जाती, नए कपड़े पहनती, इसके बाद ज्वेलरी, बालों के डिजाइन बनाती और इसके बाद ढेर सारा मेकअप करती, अपने ऊपर बेदरेख परफ्यूम छिड़कती और दुपट्टा ओढ़ कर निकल जाती। मुराद ने इसे चादर ओढ़कर जाने का कहा था। वो शुरू के चंद दिन तो चादर लेती रही, लेकिन इसके बाद चादर सर से गायब भी हो गई और दुपट्टा भी बराए नाम ही होने लगा था। तानिया की सास इसकी हरकतों से बहुत परेशान थी। इसने कई मर्तबा इसको समझाने की कोशिश की, लेकिन तानिया तो जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई हो। अब तो मुराद को भी इसकी शिकायतें मिलना शुरू हो गई थी। कई लोगों ने मुराद से कहा, अपनी बीवी को संभाल लो, इससे पहले कि देर हो जाए। मुराद काम से घर वापस आ रहा था कि पड़ोस के नवीद ने इसे रोक लिया।
الیک سلیک کے بعد کہا یار مراد بھائی اب آپ کو کیا کہوں، پتہ نہیں یہ بات آپ کو بتانی بھی چاہیے یا نہیں، لیکن بھابھی کی حرکتیں صحیح نہیں ہیں، آپ پلیز ان کو سمجھا لیں۔ مراد کو ایک دم غصہ آ گیا، اس نے مشکل سے خود کو قابو میں کیا اور نوید سے اجازت لے کر گھر پہنچا اور تانیہ کو آواز دی، لیکن تانیہ نہ آئی۔ مراد کی امی باہر آئی، انہوں نے مراد سے کہا کہ بیٹا آج تانیہ کی طبیعت کچھ خراب ہے اس لیے وہ سو گئی ہے، تم ہاتھ دھو آؤ، میں تمہیں کھانا دیتی ہوں۔ مراد کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور غصہ بھی بہت آیا تھا، لیکن ماں کے سامنے خاموش ہو گیا، چپ چاپ ہاتھ دھو کر آیا تو ماں کھانا لے کر آ گئی تھی۔ مراد نے کھانا کھایا اور اس کے بعد کمرے میں آ گیا، دیکھا تو تانیہ گہری نیند میں تھی۔ مراد خود بھی بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے اس نے صبح بات کرنے کا سوچا۔ صبح جب وہ اٹھا تب تک تو تانیہ کام پر جا چکی تھی۔ پہلے پہل وہ عصر کے ٹائم پر گھر آ جاتی تھی، لیکن اب وہ عشاء کا ٹائم بھی گزر جاتا۔ جب وہ گھر آتی اس کے پاس بہت سے پیسے ہوتے تھے، اس کے سسرال والے بہت پریشان تھے، آئے دن کہیں نہ کہیں سے تانیہ کی شکایت آ رہی تھی۔ جب اس سے کوئی بات کرنے لگے تو وہ آگے سے بات بول کر جاتی۔ اب آئے دن وہ پارلر کے چکر لگانے لگی، آئے روز مہندی اور چہرے کی روزانہ کی ڈینٹنگ پینٹنگ نے اس کے حسن کو اور نکھار دیا تھا۔ مراد بھی اس کی شکایت سن سن کر تو تھک چکا تھا۔ پہلے پہل تو اس لوگوں کی کسی بات پر یقین نہ آیا، لیکن اب وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ روز بروز نت نئے فیشن اور رنگ برنگے کپڑے، اوپر سے اس کے پاس پیسوں کی آمد رفت، اس کو وہ سب سوچنے پر مجبور کر رہے تھے جو وہ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ ایک دن جب تانیہ اٹھ کر جانے لگی تو مراد نے اسے روک لیا اور کہا کہ آج تم کام پر نہ جاؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تو تانیہ نے کہا کہ آج ان کے گھر پارٹی ہے، اس لیے بہت سارا کام ہے، ان کے بیٹے باہر سے آ رہے ہیں، بہت سارے مہمان ہوں گے، میں آج چھٹی نہیں کر سکتی کسی صورت، اور ہماری باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، میں کون سا کہیں بھاگی جا رہی ہوں، رات میں آ جاؤں گی پھر بات کر۔ ٹھیک ہے ابھی اٹھو، تم بھی کام پر جاؤ، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ مراد اسے کچھ کہتا یا پوچھتا، وہ اپنا نیا پرس اٹھا کر باہر نکل گئی، جو کہ وہ کل ہی لائی تھی۔ مراد کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو گھر کے کام کاج کرنے جاتی ہے، صفائیاں ستھرائیاں یا برتن دھونے یا کھانے پکانے میں کہاں پرس کا استعمال ہوتا ہے۔ مراد نے بہت دماغ لگایا، لیکن اسے پرس لے جانے کی کوئی بھی وجہ سمجھ نہ آئی۔ اس نے سر جھٹکا اور اٹھ کر کام پر نکل پڑا۔ رات کو تانیہ معمول سے بھی زیادہ دیر سے آئی، مراد اس کے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ تانیہ آتے ہی ساتھ واش روم میں گھس گئی، نہا کر باہر نکلی تو مراد نے اس سے کہا کہ کب تک ایسے مجھ سے بچنے کے بہانے ڈھونڈتی رہو گی۔ تانیہ نے کہا کہ مراد کون سا بہانہ، خیر تم صبح کوئی بات بتا رہے تھے، بتاؤ کیا بات ہے۔ مراد نے کہا یہ تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا بات ہے، میں نے تمہاری کس چیز میں کمی کی تھی جو تم یہ سب کرتی پھر رہی ہو، کیوں ہمیں بدنام کرانے پر تلی ہوئی ہو، باز آ جاؤ، جو کچھ تم کر رہی ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے تمہیں کام پر جانے کی اجازت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم یہ سب کچھ کرتی پھرو، کچھ خدا کا خوف کرو، ہم عزت سے رہنے دو۔ تانیہ حیرت سے منہ کھولے مراد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے مراد سے کہا کہ مراد تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ خیر فی الحال میں تمہیں کسی بھی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، مجھے نیند آئی ہے، میں سونے لگی، صبح جلدی جانا ہے، تم بھی سو جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی تانیہ بستر میں گھسی اور سو گئی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، تانیہ کسی کی بات نہیں سن رہی تھی۔ ایک دن جب وہ کام سے آئی تو دیکھا کہ اس کی ماں آئی ہوئی ہے۔ وہ دوڑ کر اپنی ماں کے گلے لگی، لیکن اگلے ہی پل لہر کر زمین پر گری۔ اس کی ماں نے اسے کھینچ کر ایک زوردار تھپڑ مارا، جس کی گونج اسے کافی دیر تک اپنے کانوں میں سنائی دیتی رہی۔ تانیہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں آج زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کی ماں پھر سے آگے بڑھی اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا اور ایک بار پھر اس کو مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا۔ تانیہ نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لیں کافی دیر تک۔ جب اسے تھپڑ نہیں لگا تو اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ مراد اس کی ماں کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ مراد نے اپنی ساس سے کہا کہ خالہ یہ نہ کریں، آئیں اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تانیہ کی ماں نے ایک قہر بری نظر تانیہ پر ڈالی اور اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تانیہ بھی مرے مرے قدموں سے اندر آ گئی۔ اس کی ماں بہت غصے میں تھی۔ اس نے تانیہ سے کہا یہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ تانیہ اپنی نہ صحیح ان سب کی عزت کا تھوڑا سا خیال کر لو۔
پورے خاندان کو بے عزت کروا کر رکھ دیا ہے۔ مراد حیات کی بیوی سریعام سڑکوں پر، دکانوں پر غیر مردوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتی پھر رہی ہے۔ باری باری سب لوگ ہی تمہیں باہر بازاروں میں گھومتے ہوئے دیکھ چکے ہیں۔ ہر دفعہ تم الگ الگ مردوں کے ساتھ پائی جاتی ہو۔ پورے محلے میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے، لوگ ہمیں منہ نہیں نکالنے دے رہے۔ بے شک ہم لوگ غریب ہیں، لیکن ایک عزت تھی ہماری معاشرے میں، لیکن تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے آج ہم سر جھکا کر چلنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ لوگ تیرے شوہر کی غیرت کو گالیاں دے رہے ہیں اور میری تربیت پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ میں تجھے تیرا بنیادی حق نہیں دے سکی، تجھے تعلیم نہیں دلوا سکی، لیکن تو جانتی ہے تجھے بھلے ہی دنیاوی تعلیم نہ ملی ہو، میں نے تجھے مکمل دینی تعلیم دلوائی۔ تو کیسے بھول گئی؟ تو کسی کے نکاح میں کسی کی عزت ہے، گھر میں تیری جوان نندے ہیں اور تیری اس بےغیرتی اور بے شرمی کے قصے سنیں گے تو ان پر کیا گزرے گی؟ کچھ ہوش کے ناخن لے، میں نے تیری تربیت میں ایسے تو نہیں کی تھی کہ تو جگہ جگہ ہماری عزت کا جنازہ نکالتی پھرے۔ یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھ لے، اپنی عقل کو ہاتھ مار، کچھ ہوش کے ناخن لے، خدا کا واسطہ ہے باز آ جا تانیہ۔ تانیہ حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب اس کی ماں کیا کہہ رہی تھی؟ کیسی بدنامی، کیسی ذلت، کیسی بے عزتی۔ اس کے ایک گلے میں آنسوؤں کا ایک پھندا آن لگا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر مراد اور اپنے ساس سسر کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں سے اپنے لیے جو جذبات نظر آئے، اس کو یقین ہی نہ آیا کہ وہ ایک دم سے اٹھی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ اس پر کیسا انکشاف ہوا تھا؟ وہ تو اپنے گھر کی خوشیاں دے چلی تھی، لیکن اس کے اپنے نصیب میں غم آ گئے تھے۔ اسے اچانک وہ دن پہلے کی بات یاد آئی جب وہ کام ختم کر کے گھر آ رہی تھی تو محلے کی دو عورتیں سے راستے میں ملی۔ اس نے ان کو سلام کیا تو آگے سے ان عورتوں میں سے ایک بولی کہ نہ بہن، رہنے دے، تو اپنا سلام اپنے پاس رکھ، ہمیں تیری جیسی لڑکی سے کوئی سلام نہیں لینا۔ ساتھ ہی دوسری بولی، اے نورین، تو اس کو بہن کیوں کہہ رہی ہے؟ اس جیسی گری ہوئی لڑکی ہماری بہن کیسے ہو سکتی ہے؟ سلام تو اس کے شوہر اور سسرالیوں کو ہے، جنہوں نے اتنا بڑا داغ اپنے ماتھے پر سجا رکھا ہے۔ شاباش ہے ان کی غیرت کو، جو اس جیسی بدکردار لڑکی کو اب تک اپنے گھر میں رکھے ہیں، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس چلتی پھرتی بدنامی کا گلا گھونٹ کے مار دیتا، یا پھر طلاق دے کر گھر سے نکال چکے ہوتے۔ خیر ہمیں کیا؟ تانیہ نہ سمجھی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ میرے کردار پر سوال کیسے اٹھا سکتی ہیں؟ تو پہلی والی نے کہا، دیکھ تو صحیح کتنی معصوم بن رہی ہے، جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ بی بی، یہ سوال صرف ہم نہیں، پورا محلہ، پورا گاؤں اٹھا رہا ہے۔ کیسے تو کام کے بہانے گھر سے نکلتی ہے اور پورا دن مردوں کو بہلاتی رہتی ہے، اور اس کے بعد بے شرمی سے پورے محلے میں دندناتی پھرتی ہے، اور اوپر سے معصوم بننا، جیسے تیرے سے زیادہ دودھ کی دھلی تو اس پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ ارے تیرے جیسی لڑکی کو برکردار نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ ارے تجھے تو شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب کر مرنا چاہیے، بجائے اس کے جو تو پورا دن منہ کالا کر کے شام کو پاکیزہ مورت بن جاتی ہے۔ ہمیں تیری جیسی بے شرم اور بے حیا لڑکی کے منہ نہیں لگنا۔ چل ہٹ ہمارے راستے سے اور دوبارہ ہمارے سامنے مت آنا۔ تانیہ یہ ساری باتیں سن کر دنگ رہ گئی۔ وہ عورتیں اسے دھکا دے کر سائڈ سے گزر گئیں۔ تانیہ گھر آ کر سوچ میں پڑ گئی۔ معاملہ حد سے زیادہ بگڑ چکا تھا۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور اچانک اس کا ہاتھ اپنے گال پر گیا، جس پر ابھی بھی جلن ہو رہی تھی۔ تانیہ نے بے بسی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ لوگ تو لوگ تھے، چلو اس کے اپنے گھر والے، اس کی اپنی ماں اور خاص کر اس کا شوہر بھی اس پر شک کرتے تھے اور اسے بد کردار سمجھتے تھے۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ زندگی اسے اس موڑ پر لے آئے گی جہاں وہ اپنوں کی نظروں میں ہی مشکوک ہو جائے گی۔ یہ منظر رشیدہ خالہ کے گھر کا ہے۔ آج تانیہ کو یہاں کام کرتے ہوئے پورا مہینہ ہو چکا تھا۔ جب وہ کام ختم کر کے جانے لگی تو خالہ رشیدہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اس نے جھجکتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا تو خالہ رشیدہ نے مسکرا کر اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ خالہ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ تانیہ۔ اس کے بعد خالہ نے ایک لفافہ تانیہ کی طرف بڑھایا اور کہا، یہ تمہاری تنخواہ ہے۔ تانیہ نے لفافہ کھولا تو اس میں اس کی تنخواہ سے زیادہ رقم موجود تھی۔ اس نے کہا کہ خالہ یہ رقم تو میری تنخواہ سے زیادہ ہے۔ تو خالہ نے کہا، میں جانتی ہوں، یہ تمہارا بونس ہے۔ میں تمہارے کام سے بہت متاثر ہوں۔ تمہارے ہاتھ کے کھانے میں کمال کا ذائقہ ہوتا ہے، باقی ہر کام بھی تم انتہائی دل جمی اور لگن سے کرتی ہو۔
ورنہ اس سے پہلے تو میں نے جتنی ملازمائیں رکھی وہ ہمیشہ سے کام چوری کرتی تھی. تم بہت اچھی ہو. کاش کہ تم میری بیٹی ہوتی. میں جانتی ہوں کہ تمہارے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں. تمہارے بوسیدہ کپڑے اور پھٹی ہوئی جوتیاں دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوتا ہے. اس لیے یہ شاپر لو. اس میں نے تمہارے لیے کچھ جوڑے لیے ہیں اور کچھ جوتیاں ہیں, اور اس شاپر میں میک اپ کا کچھ سامان بھی ہے. میری کوئی بیٹی نہیں ہے. مجھے ہمیشہ بیٹی کی خواہش, لیکن میرے 4 بیٹے ہوئے تھے. تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم میری بیٹی ہو. تم کتنی خوبصورت ہو. ہمیشہ بن سور کر رہا کرو. مجھے اچھا لگے گا. اور آج سے تم میرے گھر کا کام نہیں کرو گی بلکہ میری پرسنل اسسٹنٹ بنو گی. تانیہ منہ کھولے ان کی بات سن رہی تھی. اس نے کہا کہ خالہ, میں پڑھی لکھی نہیں ہوں. میں کیسے آپ کی وہ پرسنل اسسٹنٹ بن سکتی ہوں؟ خالہ رشیدہ نے کہا کہ قربان جاؤں تمہاری معصومیت پر. دیکھو تانیہ, یہ بات صرف میں اور تم جانتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, لیکن کہیں سے بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ تم جاہل ہو یا پڑھ لکھ نہیں سکتی. اور میں نے کون سا تم سے کوئی ریاضی کی مشقیں حل کروانی ہیں. تم فکر نہیں کرو, ابھی گھر جاؤ. باہر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم میری اسسٹنٹ بنی ہو, ورنہ ہر کوئی اعتراض کرے گا. تم بس یہی رہنے دیں کہ یہاں تم میرے گھر پر کام کرنے آتی ہو. خیر, ابھی گھر پہنچو, کافی دیر ہو گئی ہے, اور کل سے صبح 7 بجے اچھے سے تیار ہو کر پہنچ جانا. دراصل رشیدہ خالہ ایک NGO چلاتی تھی, ساتھ ہی ساتھ شہر میں ان کا ایک دارالمان بھی تھا. آج کل وہ دارالمان کے بچوں کے لیے ایک قرآن ٹیچر ڈھونڈ رہی تھی. انہوں نے تانیہ کو کئی مرتبہ کام کرنے کے دوران قرآن کی تلاوت کرتے سنا. وہ حافظ قرآن ہے, اس بات کا اندازہ انہوں نے اس کی تلاوت سے لگایا تھا. اس کی قرأت بہت اچھی تھی اور مہارج کا بھی بہت دھیان رکھتی تھی. رشیدہ خالہ نے سوچا کہ اس طرح اس غریب کا بھی بھلا ہو جائے گا. اس کی تنخواہ زیادہ ہوگی, ساتھ میں مجھے بھی ایک اچھی ٹیچر مل جائے گی. پہلے رشیدہ خالہ نے اس سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہی, پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ شہر جانے کے نام پر ہی کنفیوز ہو جائے. پڑھنا تو دور کی بات ہے, مجھے پہلے اس میں اعتماد لانا ہوگا. اس لیے رشیدہ خالہ نے اسے کہا کہ تم میری پرسنل اسسٹنٹ بنو گی. تمہیں بس آفس میں مجھے چائے بنا کر دینی ہوگی, کیونکہ تمہارے ہاتھ کی چائے پی کر بہت لطف آتا ہے, اور مجھے ٹائم بتاتے رہنا. اس کی اگلی صبح تانیہ تیار ہو کر رشیدہ خالہ کے گھر پہنچی تو وہ اسے لے کر وہاں آ کر انہوں نے اس کا اعتماد بحال کیا, اور پھر اسے بتا دیا کہ تم بچوں کو قرآن پڑھاؤ گی. اس سے تمہیں زیادہ پیسے دیے جائیں گے, جن سے تمہارے اور تمہارے گھر کے حالات بدل جائیں گے. تانیہ کو مراد کی پریشان صورت اور اس کی بہنیں یاد آئی, جو گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی اور پھر اپنی ساری خواہش دل میں ہی دبا لیتی, اور بوڑھے ساس سسر جو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہر وقت پریشان رہتے تھے. تانیہ نے یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے خالہ رشیدہ کو رضامندی دے دی. وہ اپنی پوری محنت اور لگن سے بچوں کو قرآن سکھا رہی تھی. خالہ رشیدہ بھی اسے بالکل بیٹی جیسے رکھتی, اسے ہر ہفتے پارلر بھیجتی, روزانہ کپڑے, جوتے اور کھانے پینے کا سامان لے کر دیتی. شروع میں تو وہ خالہ رشیدہ کے ساتھ ہی آتی جاتی رہی, لیکن پھر ان کے کام زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے مغرب کے وقت کسی نہ کسی کے ساتھ بھیج دیتی, اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی سنوارنے کے چکر میں وہ اس کی زندگی بگاڑ رہی ہے. وہ گاڑی میں گاؤں کے بازار تک آتی اور وہاں سے پیدل گھر اسے پہنچتے پہنچتے عشاء ہو جاتی. دروازے کی زوردار آواز پر وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی. چونک کر دیکھا تو مراد کھڑا اسے گھور رہا تھا. اس نے فوراً مراد کو کہا کہ مراد, میری بات سب بکواس ہے, میں آپ کو سچ بتاتی ہوں. وہ چٹاخ کی آواز سے پورا کمرہ گونج اٹھا. اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی مراد کا بھاری ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا. اس کے گال سے خون رسنے لگا. مراد کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا. اس نے تانیہ کو بالوں سے پکڑ لیا اور چیختے ہوئے بولا, بغیرت عورت, اب تو اس حد تک گر گئی ہے کہ مجھے اپنے یاروں کے قصے سناؤ گی. میں کوئی پاگل لگتا ہوں تمہیں؟ غلطی میری ہی ہے, میں نے تمہیں اس گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی. مراد, میری بات سن لو پلیز. تانیہ روتے ہوئے مسلسل اس سے فریاد کر رہی تھی. مراد نے اسے ایک طرف پھینکا اور کمرے سے باہر نکل گیا. تانیہ کا زور سے شیشے میں سر ٹکرایا اور خون کا فوارہ بہہ نکلا. نیچے گرتے ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس کا جسم ساکت ہو گیا. کانچ کے ٹکڑے بری طرح اس کے پورے جسم کے آر پار ہو چکے تھے. وہ موقع پر ہی دم توڑ چکی تھی. مراد اور اس کے گھر والے اس کی چیخ سن کر اندر آئے تو آگے کے منظر نے ان کے پاؤں تلے سے زمین ہی کھینچ لی. ایک پل کو وہ سب غمزدہ ہوئے, لیکن اگلے ہی پل اپنی بدنامی اور بےزتی یاد کرتے ہوئے وہ لوگ پتھر دل ہو گئے
اگلی صبح اس کی تدفین کر دی گئی۔ یہ منظر مولوی صاحب کے گھر کا ہے، یہ منظر مولوی صاحب کے گھر کا ہے جہاں مراد حیات سجدے میں گرا ہوا تھا اور زور و قطار رو رہا تھا۔ حیرت زدہ تو مولوی صاحب بھی تھے۔ ان دونوں نے جو سوچا تھا کہ قبر میں آگ لگے گی، سانپ اور بچھو ڈسیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ قبر سے آنے والی تلاوت کی آواز نہ مراد حیات کو منہ کے بل گرایا تھا، نہ صرف مراد حیات کو بلکہ جو اس پر بدکاری کا لیبل لگائے بیٹھے تھے، ان سب کے لیے یہ ایک زوردار تماچا تھا۔ قبر سے آنے والی تلاوت کی وہ آواز بلا شبہ اس کی بیوی کی تھی، جو نہایت ہی خوبصورت انداز میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ وہ بھاگا بھاگا اپنی بیوی کی قبر پر پہنچا۔ وہاں اسے خیالہ رشیدہ ملی، جنہوں نے مراد کو افسوس بری نظروں سے دیکھا اور اسے ساری کہانی سنائی، جسے سننے کے بعد مراد حیات شرمندگی کے گہرے گھڑے میں گر گیا۔ رشیدہ خالہ نے پورے گاؤں میں تانیہ کی پاک دامنی کی گواہی دے دی، جسے سن کر ہر کوئی دوسرے سے منہ چھپاتا پھر رہا تھا۔ بہرحال اب کوئی فائدہ نہ تھا، ان سب نے ایک پاک دامن عورت پر بہتان لگا کر اپنی آخرت خراب کر لی تھی۔ مراد حیات کو بھی اب بہت پچھتاوا رو تھا، اس سے دو گناہ ہو گئے تھے، بیوی پر بہتان اور دوسرا اس کا قتل۔ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ پچھتاوا تو خالہ رشیدہ کو بھی ان کی وجہ سے ایک معصوم کی عصمت پر انگلیاں اٹھیں اور اس کی جان چلی گئی تھی، لیکن اب کسی کا پچھتاوا اس معصوم زندگی کو واپس نہیں لا سکتا تھا۔ مولوی صاحب کا دکھ تو شاید سب سے بڑا تھا، اس کی کتاب ادھوری رہ گئی تھی۔